عالمی شہرت یافتہ دیوبند میں جمعیت علماء ہند کے دو روزہ اجلاس کے دوسرے اور آخری دن کئی اہم قراردادوں کو منظوری دی گئی۔ جمعیت کی آج کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت کی قرارداد میں کہا گیا کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا اسلام میں مداخلت کے مترادف ہے۔ جمعیت نے کہا کہ یکساں سول کوڈ آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہندوستان کے آئین کی دفعہ 25 میں دی گئی مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ جمعیت کے لیڈران نے قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ مرکز میں برسر اقتدار جماعت کے لیڈر پرسنل لا کو ختم کرنے کی منشا سے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا کہ ملک میں منفی سیاست کے لیے موقع کی تلاش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے امن اور بھائی چارے کو نقصان ہوگا۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ یہ دستوری حقوق سلب کرنے اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوششوں پر اظہار تشویش۔ مسلم پرسنل لا جو امور شامل ہیں مثلاً شادی، طلاق، خلا، وراثت وغیرہ وہ کسی سوسائٹی، شخصی یا گروہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ وہ تہذیب و رسم و رواج کے معاملات، بلکہ وہ بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح مزید مذہبی احکام کا حصہ ہے اور قرآن کریم و حدیث شریفہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام سے ثابت شدہ قوانین یا احکام میں کسی بھی طرح کی تبدیلی یا اس پر عمل کرنے سے کسی کو روکنا دین اسلام میں صریح مداخلت اور دستور ہند کی دفعہ 25 میں دی ہوئی ضمانتوں کے خلاف ہے۔ لیکن موجودہ سرکار یکساں سول کوڈ لا کر مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے اور سابقہ حکومتوں کی یقین دہانیوں اور وعدوں کو پس پشت ڈال کر ملک کے آئین کی اصلی روح کو